رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. جب بندہ رحمان کا ہے تو اس کی چال چلن بھی کیسے ہے؟ جب وہ چلتا ہے زمین پر تو فرمایا انتہائی انکساری سا چلتا ہے، انتہائی اس کی نرم چال ہے. ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل مریض ہو کے چلنا شروع ہو جائے، بیماروں کی طرح چلنا شروع ہو جائے. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اپنی انکساری کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے تزلزل کا اظہار کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی تواضع دکھانے کے لیے ایسی ڈھال اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسی چال اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں، بلکہ فطرتی طور پہ اس کے دل کے اندر تواضع ہے اور اس تواضع کا اثر اس کی اعضاء پہ نظر آتا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کی چال اس کے دل کے ارادوں کا بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. انسان کی چال چلن، اس کی حرکتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنے کا انداز، اس کی گفتار کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ اس کے دل کی کیفیت کو ظاہر کر دیتی ہے. کیونکہ جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آ جاتا ہے. اور تواضع کی سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ہر چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی حیثیت کو مٹا کر، اپنی انا کو بالکل ذبح کر دے، بالکل ختم کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں حقیقت میں ناکارہ ہوں، ناچیز ہوں، احقر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب اپنی ذات کو مٹائے گا تب وہ صحیح معنوں میں متواضع کہلائے. دوسری چیز وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کی دوسری چیز کیا ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ، ان کے ساتھ کوئی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ زیادہ ماتھا نہیں لگاتا. اور جاہل کا مطلب یہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو فضول کے بحث مباحثے کرتے ہیں، فضول کے جھگڑے کرتے ہیں، جن کے اندر علم نام کی کوئی چیز موجود نہیں، بات بات پہ لڑائی میں اتر آتے ہیں، بات بات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی بحث کرنے والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا وقت ضائع کیے بغیر کہہ دیتے ہیں السلام علیکم میں جا رہا ہوں. آج ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں سیاسی بحثیں شروع ہوتی ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. ایک کہتا ہے میرا لیڈر ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ٹھیک ہے، اس کی حکومت میں یہ ہوا، اس کی حکومت میں یہ ہوا. اس طرح کی بحثوں میں لگ لگ کے پوری قوم فارغ ہو چکی. تو فرمایا کہ ایسی بحثوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے سے بہتر ہے کہ انہیں سلام کہہ کے اپنی راہ میں انا زعیم ببیت فی روض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے میں کارنر پلاٹ کا میں ذمہ دار ہوں، گھر کا ذمہ دار ہوں. میں اس کو لے کے دوں گا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا. یہ تو ہو گیا ان کا عباد الرحمان کا بندوں کے ساتھ معاملہ کہ بندوں کے ساتھ انتہائی متواضع اور جاہلوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہیں لگاتے. اب ان عباد الرحمان کا جو اپنے پروردگار کے ساتھ معاملہ ہے اس کا ذکر ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہ اللہ کے ساتھ بھی جب ان کا معاملہ ہوتا ہے، دن سارا انسانوں کے ساتھ متواضع، دن سارا انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ، حسن سلوک، اور جب رات ہوتی ہے تو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ان کے پہلو، ان کی کمریں ان کے بستروں سے ساری رات علیحدہ رہتی ہیں اور پروردگار کے سامنے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. خوفا وطمعا، خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ عذاب کا شکار نہ کر دے، کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، اور تما بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتی ہے، اللہ جنت کی حصول چاہتا ہوں، جنت چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں. ان دونوں کے درمیان میں رہ کر ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے سجدہ وقیاما، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. وہ بھی خوش نصیب ان 7 افراد میں سے ہوگا جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گی، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نے تنہائی میں صرف اللہ کے سامنے وہ تھا، اس کا رب تھا،
تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کاش کہ ہماری زندگی میں بھی کیسے کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ میں ہوں اور میرا رب، اور میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رو رہا ہوں۔ کاش کوئی ایسا دن میری زندگی میں آ جائے کہ میں یہ تصور کروں کہ میرا پروردگار میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہوں، میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، میں اس کے سامنے اس کے عذاب سے پناہ طلب کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے اس کی رحمت کی طلب کاری کر رہا ہوں۔ کاش کہ ایسا کوئی دن بھی آ جائے۔ فرمایا کہ جس کا اس حالت میں آنسو نکل پڑا، ففاضت عینا، روتے روتے اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ فرمایا کہ اللہ اس تنہائی میں آنسو بہانے والے کو اپنے عرش کے سائے تک جگہ۔ اور تیسری چیز فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ دن کو سارا انسانوں کے ساتھ نیکیوں میں گزارا، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما پہ عمل کیا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اور اس کے بعد پھر بعض اوقات انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکی کا غرور، میں تو بڑا عامل ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت آگے ہوں۔ اب یہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ کہ شاعر نے کہا ہے غرور زہد نے سکھلا دیا واعظ کو، غرور زہد نے سکھلا دیا واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے، کہ خود نیکی کر لی، خود کوئی نماز اللہ نے توفیق دے دی پڑھ لی، اب لوگوں پہ فقے لگا رہا کہ وہ تو فارغ ہے، وہ تو جہنمی ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ یہ روش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ خرچ کیا ہے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں ہی خرچ کرتا ہوں، باقی سارے تو بخیل ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں اگر ذہن میں آنا شروع ہو جائیں تو عباد الرحمان نہیں ہے، بلکہ وہ پھر اس کے بعد اپنی ذات کی بھی اصلاح کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اپنے دل کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کے بعد میں تیرے سامنے میں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوں، اے اللہ، اے پروردگار، اے میرے رب، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب کیا ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ پروردگار سے یہ بھی کہتے ہیں مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور اس کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، جہنم سے پناہ طلب کرنے کے بعد اب معاملات کی طرف آ جاتے ہیں۔ عباد الرحمن کے معاملات بڑے اچھے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ فرمایا کہ عباد الرحمن تو وہ ہیں جب وہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو خرچ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیل بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اسراف کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے، خرچ کرنے سے منع نہیں کیا۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت کی چیزوں میں، ضرورت کے کاموں میں بلا ضرورت خرچ کرنا یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثلا ہماری ضرورت ہے کھانا، ہماری ضرورت ہے پینا، ہماری ضرورت ہے لباس، ہماری ضرورت ہے رہائش، ہماری ضرورت ہے کوئی بھی سواری، لیکن اب اس چیز میں بھی انسان حد سے بڑھ جائے۔ وہی کھانا اس کو اگر 1000 روپے کا بھی مل رہا ہے لیکن جان بوجھ کے جا کے کسی ہوٹل میں 15,000 روپے کا کھا رہا ہے، تو یہ اسراف نہیں ہے۔ وہی وہ قیام اگر کسی ہوٹل میں کرنا چاہتا ہے، کسی عام ریسٹ ہاؤس میں، وہ ہو سکتا ہے 2,000 روپے رات گزار لے، لیکن وہ سینا میں جا کے 50,000 میں رات گزارتا ہے، یہ اسراف نہیں تو کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اسراف تبذیر دونوں سے جو اہل عباد الرحمن اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُلُوا، بخل سے بھی کام نہیں لیتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان ان کی زندگی ہمیشہ رہتی ہے۔ اقتصاد، جس کو میانہ بھی کہتے ہیں، اعتدال، درمیانی زندگی گزارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اس کی بڑی زبردست مثال کہ انہوں نے اگر خرچ کیا بھی ہے تو عیاشیوں پہ خرچ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اس معاملے میں بالکل وہ پریشان نہیں ہوتے تھے اور بخیلی سے کام نہیں ہوتا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، انسان یہ نہیں ہے کہ مال ہے تو اس پر سام بن کے بیٹھ جائے، بلکہ اس مال کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے،
دوستوں پہ خرچ کرے، رشتہ داروں پہ خرچ کرے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور میانہ روی کو اختیار کرے. کبھی بھی عباد الرحمان جو میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں ان کو اپنی معیشت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی ہے. سامعین محترم، عباد الرحمان کی چند صفات آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عبد الرحمان بنا دے، صحیح معنوں میں عباد الرحمان بنا دے، اور اللہ ہمارے اندر کی صفات پیدا فرما دے تاکہ ہم بھی اس جزا کے حقدار قرار پائیں. اللہ نے اس کے لیے اسی صورت بار کا آخر میں ذکر کی ہے. واخر دعوانا